السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک سر ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر یہ جو نئے صوبوں کی بحث ہے یہ تو کافی گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. اگرچہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ نہ تو صوبوں کی بحث پارلیمنٹ میں ہوئی ہے، نہ سینٹ میں ہوئی ہے، نہ کیبنٹ میں اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے. انہوں نے تو کمپلیٹ لا تعلقی کا اظہار کیا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ SDPI سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کا ایک بہت ہی بڑا، جس میں بہت نامور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹاک جاری ہے اسلام آباد میں، جس میں ان لوگوں نے 1 یونٹ کی بات کی. پھر ایک صحافی یوٹیوبر ہیں کافی مشہور، انہوں نے ایک بلو پرنٹ بھی جاری کر دیا 28ویں ترمیم کے مسودے کا، جس میں پارلیمنٹ نہیں ہوگی، صدارتی نظام رائج کیا جائے گا، 32 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے، ان کے وزیر اعلیٰ کی جو کیبنٹ، ان کے جتنے بھی وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ تمام کے تمام کیبنٹ کے ممبرز ہوں گے، اور پھر ہر صوبے سے سینٹ میں ایک نشست کی ریپریزنٹیشن ہوگی. یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ ہم اس پارلیمنٹ، موجودہ پارلیمنٹ سے پاس ہوتی ہوئی دیکھیں گے ان 1-2 سالوں میں، چند ایک مہینوں میں، یا پھر ہمیں کوئی نیا پولیٹیکل ایڈونچر، کوئی اتھارٹیرینزم دیکھنے کو ملنے والی ہے اگلے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ کہانی شروع کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی. پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی، کیبنٹ میں نہیں ہوئی، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے انیشیٹ نہیں کی گئی. کہاں سے یہ صوبوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں؟ میڈیا میں سب سے پہلے سنا گیا کہ مسودے تیار ہیں، اور 28ویں ترمیم کے اوپر بجٹ سے پہلے ایک صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے کہہ دیا گیا ہے کہ جو پچھلی ترامیم آپ نے کی ان میں آپ کی فیس سیونگ کر لی گئی تھی، اب آپ کی کوئی فیس سیونگ نہیں ہوگی. بجٹ سے پہلے کہا گیا کہ یہ ترامیم کرنی ہے، یاد ہوگا آپ کو، لیکن وہ نہیں ہو سکی. بجٹ کے بعد پھر ایک شور اٹھا، ہنگامے شروع ہو گئے. مطلب ہنگامے سے مراد کہ یہ سیمینارز شروع ہو گئے. سب سے بڑا ہنگامہ تو برپا ہوا نا محسن نقوی صاحب کے بیان پہ، کہ جو انہوں نے بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا. وزیر اعظم جو بھی زور لگا لیں گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ایک طرح سے چارج شیٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے، ورنہ وہ شخص جو آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، وہ ریڈ لائن جو کراس نہیں کر رہا، آپ اس کے بارے میں سوچیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں. لیکن ان کے بیان کے اوپر جو سیاسی رد عمل آیا 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے، وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. مسلم لیگ نون نے پچھاڑ کے رکھ دیا ان کو، پیپلز پارٹی نے بڑا سیریس رد عمل دیا، استعفیٰ ہی طلب کر لیا. کسی نے استعفیٰ طلب کر لیا، کسی نے کچھ کہا. تو پھر اب سوری ہوا ہے، کہا گیا کہ نہیں، اب اس طرح کرتے ہیں. اب سارے اینکر کیا بات کر رہے ہیں کہ اصل میں وہ تو ڈرایا گیا تھا صوبوں کا نام لے کے، اب ان سے 2 کام کروانے ہیں. مقامی حکومتوں کو ایمپاور کروانے پہ بات آ گئی ہے کہ اگر میننگ فل یہ ایمپاورمنٹ کر دیتے ہیں صوبوں کی اور NFC کو کر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اب اس کی بھی ایک کہانی ہے. کہانی کیا ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ صوبے جو NFC تقسیم تھی 18ویں ترمیم کے بعد، اس میں وفاق کنگال ہو گیا، لہٰذا صوبوں کا ریشو کم کی جائے اور وفاق کے پیسے بڑھائے جائیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے جن کے پاس کم ہو کے پیسے جائیں گے 28ویں ترمیم کے بعد، وہ پیسے اپنے پاس پھر بھی نہیں رکھ سکیں گے، وہ ضلعوں کو دیں گے. لوکل گورنمنٹ سسٹم، یعنی وہ جو صوبوں کی حکومتوں کی معاشی خود مختاری ہے وہ کھٹک رہی ہے. ختم نہیں، وہ کھٹک رہی ہے نا. اس کے بل بوتے پہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کے قلعے پہ بول رہی ہے، یا مسلم لیگ نون پنجاب کے، یا KP خیبر پختونخوا کے. تو لہٰذا یہ جو پاور سینٹر ہے نا، پشاور، لاہور اور کراچی، ان کو تھوڑا کمزور کر دیا جائے، اور ان کا جو فنڈ ہے وہ ضلعوں میں چلا جائے. مطلب ایک ضلعی حکومتوں کی ایمپاورمنٹ اس کے نتیجے میں اس کی بائی پروڈکٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن تصور یہ ہے کہ ان صوبوں کی پاور کو کم کرنا ہے.
تو یہ ایک طرح سے ایک ایسا پلان ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم یہ کام جو ہے نا، جیسے اس گورنمنٹ سے پہلے کچھ کام کروائے گئے، آرمی چیف کا ٹینور بڑھایا گیا، جوڈیشری کو ریکنسٹرکٹ کر دیا گیا، آئینی عدالت بنوا لی گئی، اور اب آئینی عدالت کے بارے میں لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شاید آئین کے خلاف استعمال کیا جائے گا کسی وقت، اسی آئینی عدالت کو۔ اب پھر باقی چیزیں جو جتنی کروائی ہیں، پیکا ایکٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جو جس میں آپ نے اسی پارلیمنٹ سے ترامیم کروائیں، 26ویں کروائی اور 27ویں کروائی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام بھی ان سے ہی کروا لیں، جتنا یہ کر سکتے ہیں، جتنا ان کا بازو مروڑا جا سکتا ہے۔ صوبے تو یہ نہیں بنائیں گے، چلیں ان سے NFC کرواتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کرواتے ہیں، یہ کام دو ان سے کروا لیں۔ اور پھر جو ابھی آپ نے کہا کہ ایک صاحب نے ایک بلیو پرنٹ جاری کر دیا، ایک مسودہ جاری کر دیا کہ آنے والے دنوں میں جو 28ویں ترمیم ہوگی اس میں کیا ہے کہ اس میں پارلیمنٹ ہی نہیں ہوگی، یعنی ایسا مسودہ کوئی پارلیمنٹ پاس کر سکتی ہے جس کے اندر اس کی اپنی موت لکھی ہوئی ہو۔ تو یہ مسودہ بنیادی طور پہ کسی آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں ہے، جو ایک یوٹیوبر نے جس کی ڈیٹیلز دی ہیں، میں نام لے لیتا ہوں، عمران شفقت صاحب نے اپنے یوٹیوب پروگرام میں وہ پورا مسودہ پڑھ کے سنایا۔ اس کے چیزہ نکات یہ ہیں کہ اس سسٹم میں صدارتی نظام ہوگا، وزیر اعظم نہیں ہوگا، اس سسٹم میں پارلیمنٹ نہیں ہوگی، صرف سینٹ ہوگا، اس سسٹم میں 32 صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ کیبنٹ ممبر ہوں گے، اور اس سسٹم میں جو گورنر ہے وہ پریزیڈنٹ کا نمائندہ ہوگا اور کسی وقت بھی اپنے وزیر اعلیٰ کو برطرف کر سکتا ہے۔ یہ وہ اس طرح کا وہ سارا سٹرکچر اس نے پڑھ کے سنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صدارتی نظام میاں نواز شریف صاحب لگوانا چاہیں گے، یا خود صدر بننا چاہیں گے، یا شہباز شریف صاحب صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، یا آصف زرداری صاحب اس طرح کا صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس وقت جو پاور تھی جنرل مشرف کی ایز اے پریزیڈنٹ، انہوں نے تو وہ بھی ڈائلیوٹ کر کے پارلیمنٹ کو دے دی تھی۔ تو کیا عمران خان صاحب اس طرح کا صدارتی نظام چاہیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ چاہیں، لیکن وہ جب خود اقتدار میں آئیں گے تو تبھی چاہیں گے نا، وہ ابھی تو نہیں چاہ سکتے۔ تو یہ کیوں اس طرح کا مسودہ بنایا گیا، لکھا گیا، پھر اس کو ریلے کروایا گیا، اس کی ریزن کیا ہے؟ فیلڈ مارشل صاحب بھی تو صدر آ سکتے ہیں نا۔ ایگزیکٹلی، تو پھر فیلڈ مارشل صاحب کیسے صدر آئیں گے؟ ایک سرکاری ملازم کیسے صدر بنے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو مجھے تو یہ لگا کہ یہ جو مسودہ ہے نا، یہ جیسے کوئی پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہوتا ہے، کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت کوشش کی اس نظام کو چلانے کے لیے، وزیر اعظم صاحب کو ہم ہر جگہ لے کے گئے، کیبنٹ کا بھروسہ کیا، سیاسی پارٹیوں کو کہا کہ آپ سے ڈیولیوشن کر لیں، سیاسی پارٹیوں سے کہا گیا کہ سسٹم نہیں چل رہا، کولیپس ہو گیا، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی۔ عام آدمی پس چکا ہے اس پولیٹیکل کلچر میں، لہٰذا ہم خود آ رہے ہیں۔ اور جب وہ خود آئیں گے تو وہ اس ڈھانچے کو لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ نہ اس پارلیمنٹ کے ساتھ ان کا گزارا ہو سکے گا، کیونکہ اسی پارلیمنٹ نے جو مشرف کے ساتھ کیا تھا، جو ضیاء الحق کے ساتھ کیا تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ موجود رہے۔ وہ ایک نامینیز کا سینٹ ہوگا، وہ ایک نامینیز گورنر ہوں گے 32 صوبوں کے، جو موسٹ پاورفل ہوں گے، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کیبنٹ ممبر ہوں گے۔ اب یہ بتائیں کہ وہ صوبوں کو چلائیں گے یا وہ کیبنٹ میٹنگ سے اٹینڈ کریں گے، یا وہ فیڈرل کیبنٹ کا کہ اپنے پورٹ فولیو رن کریں گے، یا اپنے صوبوں کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ تو یہ جو ہاچ پاچ سا بتایا گیا، یہ بنیادی طور پہ آنے والے وقت کا ایک اس میں نشانی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے یہ بچگانہ بات ہے
کہیں گے نا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس سارے سٹرکچر میں کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، بچگانہ بات ہے. لیکن ایک سنجیدہ قسم کے یوٹیوبر نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ مسودہ سنایا ہے. اور پنجابی کی کہاوت ہے، اگر بچگانہ بھی کوئی کہے گا تو پنجابی کی کہاوت ہے کہ ایانا بات کرے سیانا قیاس کرے. یعنی ایک بچہ بھی بات کرتا ہے تو سمجھدار آدمی کو اس پہ قیاس کرنا چاہیے کہ یہ کیوں بات کر رہا ہے. اگر اس مسودے کی کریڈیبلٹی بہت لو بھی ہو، بچگانہ بھی ہو، تو پھر بھی سوچنے کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ کسی سینئر پولیٹیشین کو موصول ہوا ہے. انہوں نے جو بھی کہا ہو، لیکن سینئر پولیٹیشین کو کہاں سے موصول ہوا یہ تو نہیں نا انہوں نے بتایا. تو میں ان کے کہنے پہ شک نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اس کو تیسرے ہاتھ سے ملا ہو، لیکن کہاں سے چلا یہ تو انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ کہاں سے چلا. تو پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ صدارتی نظام آئے گا، خواہش ہے. اب مجھے نہیں پتہ یہ خواہش پوری ہوتی ہے یا یہ پلان پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوگا. لیکن پلان یہ ہے کہ ایک پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کہیں کسی کونے خضرے میں بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا ہے. خواب ہے اس وقت نہیں، کہیں نہ کہیں بیٹھا ہے وہ فزیکلی سسٹم، کہیں نہ کہیں اس کو سوچ لیا گیا ہے. اب وہ پریکٹیکل بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ آنے والے ایونٹس جو ہیں، پولیٹیکل ایونٹس، وہ بتائیں گے. لیکن جس طرح سے کمزور ہے آپ کی اس وقت کی پارلیمنٹ، جس طرح سے کمزور ہے آپ کا پولیٹیکل ڈھانچہ، جس طرح سے یہ ہل رہا ہے، جس طرح سے پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جس طرح سے بہت ساری اور کمزوریاں ہیں سٹرکچر کے اندر. اور سچی بات ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری نے عام آدمی کا جینا دوبر کر دیا. تو اس وقت یہ چیزیں بلڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے، آپ کو رائٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے. سوال یہ ہوتا ہے روٹی مل رہی ہے، نوکری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اگر فرض کرو ایسی موومنٹ ہو بھی، پرو ڈیموکریسی، پرو پارلیمنٹ، تو وہ اس کو بھی کچلا جا سکتا ہے. اس میں کیا کون سی کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے. لیکن وہ اتفاق سے ہے نہیں. اب تو کوئی آسمان جہانگیر بھی نہیں ہے نا جو اس کے اوپر کسی جگہ پہ کھل کے بات کر سکے. تو ایک طرح سے واک اوور تو ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اب وہ اس واک اوور کو کیسے ذمہ داری سے دیکھیں گے، یا ریڈ لائن کراس کریں گے، یا یہ جو مسودہ کہاں پہ سوچا گیا ہے یا کس جگہ پہ رکھا گیا ہے وہ کوئی عملی شکل لے گا نہیں لے گا، یہ آنے والا وقت کی. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس حساب سے ایونٹس ہو رہے ہیں ریگولرلی، جیسے آج SDPI کا بھی ایونٹ ہوا، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنا نیریٹو بار بار اسرٹ کرنے کی، بار بار فیڈ کرنے کی کوشش کریں. ابھی یہ جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج اسٹارٹ ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس پر ان میں صوبوں پر بحث ہوگی، ہیٹڈ ڈبیٹس ہوں گی، آرگیومنٹس ہوں گے، کوئی میجر لیول پر ہمیں ہنگامہ آرائی یا بڑی اسٹرانگ قسم کی اپوزیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر 3 لوگوں نے بات کی نئے صوبوں پہ پارلیمنٹ کے اندر، جی، علیم خان صاحب MQM اور کوئی ایک آدھ بندہ مسلم لیگ نون کا بھی ہے جو ہزارہ صوبہ کی بات کر رہا ہے. اگر انہوں نے کسی نے بھی تقریریں شروع کر دیں تو پھر جا کے ایک ایسا ہنگامہ شروع ہوگا کہ محسن نقوی زیادہ سینٹر آف دی ڈسکشن بن جائے گا. اور محسن نقوی کا جو بیان ہے سسٹم کے بارے میں، اور وہ بھی آ جائے گا. پیپلز پارٹی کے جالے اس پہ خوب تقریریں کریں گے، مسلم لیگ نون بھی بچا کے اس پہ ٹکا کے تقریر کرے گی. تو یہ پارلیمنٹ اور سینٹ کا جو اجلاس ہے یہ بڑا ایک ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی MQM بات نہ کرے، یا پروونسز جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ ابھی نہ کریں، تو اچکزئی صاحب خود کود پڑیں بیچ میں کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کہیں کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس ڈبیٹ کو اوپن کر دیں اور پھر سارے لوگ اس کے اوپر بولنا شروع ہو جائیں. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا کوئی 10-15 دن پہلے کہ جو قومی اسمبلی کا آنے والے دنوں میں اجلاس ہوگا یا سینٹ کا، اس میں یہ ہنگامہ آرائی تو ہوگی. آج اور کل آپ دیکھیں گے
لیکن سب سے پہلے اس کو کون ماچس دکھائے گا اس بحث کو, اور فرسٹ اسٹیپ کون لے گا, فرسٹ اسٹیپ کون لے گا؟ اگر تو پروونسز والے اگریسو ہو کے آ گئے اور ان کو کہا گیا کہ بھئی اس ایجنڈے کو فالو کریں, تو پھر تو بہت خوب آگ لگے گی. لیکن اگر دوسری سائڈ والوں نے اوپن کی تو پھر یہ پروونسز جو ہیں یا محسن نقوی یہ ڈیفینسو پہ چلے جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے چیزیں ایک موو کرتی ہیں, اور یہ پارلیمنٹ جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے, یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کس طرح کا اپنا رنگ بناتی ہے آج کل پرسوں, یہ دیکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس پارلیمنٹ کی بات کی, یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں یہ ہم سن رہے ہیں کہا, اور سچائی بھی ہے کہ بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہوئی ہے. بار بار سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے آرٹیکلز میں, کالمز میں یہ بات ریٹریٹ کی ہے کہ اکانومی کی صورتحال بہت بری ہے, گورننس بہت بری ہے, جو کہ اس حکومت کے جانے کا باعث بن سکتی ہے. لیکن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت سے ڈسسیٹسفیکشن ہے, حکومت جا سکتی ہے, حکومت کمزور ہے, تو ایک تجزیہ نگار, بہت فیمس تجزیہ نگار کو میں رات کو سن رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں نا کہ اس کو الٹا چابک ماریں گے اس حکومت کو, تو وہ تو آلریڈی اب مطلب آلریڈی کمپرومائزڈ ہے, اور اس کو گھر بھیجنے کے لیے چابک ماریں گے تو وہ مزید پیچیدگیاں آپ کے لیے ہی پیدا ہوں گی, اس کو چابک مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ ہاں, آپ جاوید چودھری صاحب کی بات کر رہی ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ بھائی یہ جو آپ ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو جو آپ کے حساب سے چل رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب ایک پیج پہ ہیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلیبس فالو ہو رہا ہے پورا جی ایچ کیو کا, اور اگر سلیبس فالو ہو رہا ہے, ایک پیج پہ ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں اس جو گھوڑا آپ کے سامنے صحیح طرح سے دوڑ رہا ہے اس کو مزید چابک کیوں مار رہے ہیں؟ اس کو کیوں چاہتے ہیں اس کو ڈسلوج کرنا؟ تو یہ کہیں آپ کے فائدے کے بجائے الٹا تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں, جنرل باجوہ جب اکتا گئے تھے عمران خان صاحب سے, تو شاید ان کا خیال تھا کہ نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ مجھے ایکسٹینشن دے دے گی یا میرے لیے بہتر ہوگی, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. بعض اوقات آپ جس سسٹم کو بناتے ہیں اگر اس کو توڑتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ خود بھی چلے جاتے ہیں, یا آپ خود ویکن ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس آپشنز مزید کم ہو جاتی ہیں. مثلاً عمران خان کی مثال ہے نا, اس نے اپنی اسمبلیوں کو توڑا, یعنی اپنی طاقت کو خود توڑا, اور وہ زیادہ کمزور ہو گیا. اگر وہ طاقت ساتھ ہوتی, پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہوتی, ان کو جیل میں بھی ڈالا جاتا, تو وہ اپنی گورنمنٹ کی جیل میں ہوتے نا, جس کو انہوں نے وقت سے پہلے توڑ دیا. تو پرویز الہی یہی کہتے تھے, پرویز الہی ان کو یہی روکتے تھے کہ آپ یہ نہ کریں. اسی طرح یہ میں بھی سمجھتا ہوں, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کی اسٹرینتھ یہی پارلیمنٹ ہے اور یہی پرائم منسٹر ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیونڈ کچھ ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے, جیسے صدارتی نظام, یا جیسے یہ جو صوبہ تحریک والے لوگ ہیں, یا جو سیمینارز والے لوگ ہیں, یا وہ لوگ, کیونکہ آپ دیکھیں ایک کوشش یہ کہیں نہ کہیں ہے کہ اس ساری پولیٹیکل لاٹ سے نجات حاصل کی جائے, انکلوڈنگ عمران خان, نواز شریف, زرداری, پیپلز پارٹی. جب آپ لوکل باڈیز کو منظم کریں گے تو نئے لیڈر پیدا ہوں گے, وہ نئے لیڈر آئیں گے اور پاکستان کا ایک نیا فیس ہوں گے. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جو جین زی کے لوگ ہیں, جو اب 25 سال کے 26 سال کے ہو گئے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ آ جائیں گے. وہ جو ایک کور ہے عمران خان کی وہ بھی ٹوٹ جائے گی, لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ایک عاصم منیر صاحب ایک فریش چہرہ ہیں, تو ساتھ ایک فریش ٹیم ان کے پاس نہیں ہوگی, اور ان کو سب کو ڈسبینڈ کر دیا جائے گا. باتیں کرنے کے لیے بڑا خوبصورت ہے, لیکن عمل درآمد کے لیے یہ ایک طرح سے ایک دلدل میں سے گزرنے جیسا ہے. یہ سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے سیکھا ہے وقت سے, انہوں نے ایک پروسیس سے سیکھا ہے. یہ ان کی لائف کسی کی 35 سال ہے, کسی کی 50 سال ہے, کسی کی 20 سال ہے. ان سیاسی جماعتوں کو اگر کچھ سرکاری افسر چاہیں کہ ان کو ہٹا کے کچھ نیا سسٹم لے آئیں, تو وہ پوری طاقت کے باوجود بھی نہیں لا سکتے.
ٹھیک ہے. اچھا, اب پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ کا ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا تھا ان کے کیسز اور ایمان مزاری کے کیسز سننے کے لیے. تو اس سپریم کورٹ کے بینچ نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے ایک رپورٹ طلب کی تھی, اور اس رپورٹ میں جو چیدہ باتیں سامنے آئی ہیں جو انہوں نے جمع کروا دیا وہ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں رپورٹ مانگی. ہاں, ان کے بارے میں کہ ان کی ہر ہفتے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ سے ریگولرلی. جب سے بشریٰ بی بی صاحبہ جیل میں گئی ہیں تب سے 84 ملاقاتیں دونوں کی ہو چکی ہیں, اور بشریٰ بی بی کی بھی ریگولرلی ملاقات ان کی بھابھی سے اور ان کی بیٹی سے کروائی جاتی ہے. تو یہ جو فیملی فار ایگزامپل جو بشریٰ بی بی سے عمران خان کی ملاقات ہے, پھر بشریٰ بی بی سے اپنی فیملی کی ملاقات ہے, اس کے تھرو عمران خان کی ہیلتھ کی باتیں تو سامنے آ سکتی ہیں, لیکن یہ جو ایک ہیلتھ پہ ان کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے, حالانکہ اس رپورٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو عمران خان کی ایک آنکھ ہے وہ بالکل نارمل ہے, بہت ٹاپ ناچ قسم کے معالج سے ان کا علاج کروایا جا رہا ہے اور ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس سب کے بارے میں کیا کہیں گے کہ خبر تو اندر سے آنی ہوتی تو آ چکی ہوتی اگر کوئی سبسٹینشیل اگر کوئی ان کو بڑا مسئلہ ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی بشریٰ بیگم اپنی فیملی کو بتاتی, جو کہ ان کی بہنیں, ان کی بھاوج اور ان کی بیٹی ملتی ہیں ان کو تقریباً ہر ہفتے, بات تو باہر آ جاتی. کیونکہ دیکھیں ایک میاں بیوی کی 84 ملاقاتیں, یہ بھی پاکستان کا یونیک کیس ہے کہ کسی کو جیل میں اتنی ملاقاتیں نہیں ہوتی, جو ملاقاتیں ہر ہفتے ریگولرلی کروائی جا رہی ہیں ان کی. اچھا, لیکن اس کے باوجود ان کا حق ہے, ان کو لیگل رائٹس ہیں, تو یہ حق ان کو ملا ہوا ہے نا کہ منگل کے منگل وہ مل سکتے ہیں اپنی فیملی سے. اب یہ ڈیڈ لاک کیوں ہے پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا؟ دیکھیں اس میں گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں. آپ صاف سیدھی بات ہے, جتنا مرضی کہہ لیں, گورنمنٹ صرف ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, لیکن فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک زمانے میں ان کی ٹاکس شروع ہو گئی تھیں پی ٹی آئی کی اور حکومت کی, اور جو آئینی مسودے پہ جب بات ہو رہی تھی تو ان کا ایک ڈیلیگیشن تھا بنایا گیا کہ جو صدر جو جا کے ملے گا عمران خان صاحب سے اور ان سے رہنمائی لے گا. اسپیکر صاحب نے مینیج کر دیا, ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا, وہ مل کے آ گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ابھی پوری مشاورت نہیں ہوئی, حالانکہ 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ مشاورت نہیں ہوئی کیونکہ وہ ملاقات آئینی مسئلے پر نہیں ہوئی تھی جس کے لیے وہ گئے تھے. وہ تو عمران خان صاحب نے اپنا کیس, اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی ساری ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے وقت گزار دیا. تو ان کو وہ جو آئینی ترامیم پر ان پٹ لینا تھا وہ نہیں. انہوں نے کہا جی ایک ملاقات اور کروا دیں, پھر شاید ایک ملاقات اور کروا دی گئی. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا نہیں ایک ملاقات اور چاہیے. تو پھر یہ گورنمنٹ اور اسپیکر نے ہاتھ اٹھا لیے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ اب ان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں کروانی. اچھا, انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں وہ جو دھرنا بھی تھا جو گنڈا پور لے کر آئے تھے وہ بھی فارمیٹ ہوا تھا, گنڈا پور بھی جا کے ملتے تھے, یہ وہ سارا. اس کے بعد کیا ہوا کہ سسٹرز کی ملاقات کروانی شروع کی گئی. جب سسٹرز میں سے کوئی بھی ملتا تھا تو ایک ایسا ٹویٹ آ جاتا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جس کے نتیجے میں جو بھی وہ میسیج دیتے تھے وہ ٹویٹ کی صورت میں کہ وہ بہت برے لفظ ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا یہ بہنوں کی ملاقات بھی بند کر دی جائے. اب یہاں تک یقین دہانی کروا رہی ہے پی ٹی آئی کہ ہم کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے, آپ بہنوں کی ملاقات کروا لیں. اور اب ایک ایشو درمیان میں اور ڈیولپ ہو گیا ان کی صحت کا, ان کی آنکھ کا, پھر بلڈ پریشر کا. اب پارٹی اور فیملی یہ کہتی ہے کہ ہمیں براہ راست ایک ملاقات کروا دیں تاکہ ہمیں ان کی صحت کا پتہ چل سکے. اور لیکن وہ بھی ادھر دوسری طرف محسن نقوی صاحب نے ایک میسیج دیا تھا غالباً 15-20 دن پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نہیں جا سکتی, نورین صاحبہ جائیں, جا کے ان کو سپرنٹینڈنٹ جیل کو درخواست دیں تو ان کی ملاقات ہو جائے گی. تو علیمہ خان صاحبہ نے منع کر دیا کہ نہیں نورین کیوں جائے گی, اگر جانا ہے تو ہم سب جائیں گے. تو ان کا یہ ایک اسٹینڈ سٹل ایک پرابلم ہے جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ جو دھرنا بھی دینے کا فیصلہ کیا تھا سہیل آفریدی نے، وہ بھی انہی چیزوں پہ تھا. لیکن ابھی بہت کریڈیبل سورسز سے خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے چند دنوں میں سہیل آفریدی صاحب کی ایک ملاقات عمران خان سے کروا دی جائے گی تاکہ اس دھرنے کو کسی طرح روکا جا سکے جو وہ ایک موبیلائز کر رہے ہیں، ہر ضلع میں جا رہے ہیں، لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں. اتنے لاکھ لوگوں نے ممبرشپ لے لی ہے رہائی تحریک کی. تو وہ سپٹمبر والا ان کا احتجاج رکنا چاہیے، اس سے پہلے وہ ان کی ایک دو باتیں مان لینا چاہتے ہیں. تو اس میں آپ کو دیکھیں یہ کتنی جو سچائی سپریم نظر آ کورٹ رہی نے ہے؟ بھی رپورٹ مانگی ہے نا، جی دیکھیں یہ تو حق ہے نا عمران خان صاحب بالکل. کا کہ ان کی فیملی ان سے ملے. ان کے اگر وہ ایک پارٹی کو ہیڈ کرتے تو ان کے لیڈر بھی ان سے ملیں، ہفتے میں ایک ملاقات تو ہو جانی رائٹس ہیں چاہیے. ان کے. ابھی فواد چودھری اور وہ جو ڈائلاگ کمیٹی، انہوں نے بھی ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ ہماری ایک پیٹیشن دائر ملاقات کیا. کروائی جائے. ہاں اچھا اسی طرح ان کی ملاقاتیں ان مائی ویو یہ ان کی قید قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں یا جو فیصلے ہوئے ہیں وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، وہ تو عدالتیں طے کریں گی. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی کہتی ہیں، ایک سیاست کی وجہ سے جیل میں، اور ان کے وہ رائٹس ان کو ملنے چاہیے. اور ابھی یہ جو عدالت نے، سپریم کورٹ نے آج رپورٹ مانگی ہے جو جیل سپرڈنٹ نے دی ہے، اس کے بعد ہوپ فلی ہو سکتا ہے کوئی رستہ نکل آئے. اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ٹویٹ وغیرہ نہیں کریں گے، تو ان کو بھی دونوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو روکا بھی تو نہیں جا سکتا نا بات کرنے سے. اگر آپ نے ایک شخص کو جیل میں ڈالا ہے تو اس کی اپوزیشن بھی قبول کریں، کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہاں تو اب یہ جو دیکھیں نا، یہ جو وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہے سہیل آفریدی کی، یہ ملاقات تو ایکسپیکٹڈ تھی 3 مہینے پہلے، جون میں 2 مہینے پہلے جب انہوں نے صوبوں سے پیسے مانگے تھے. جی تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملے بغیر کیسے اپروو کر سکتے ہیں کہ یہ پیسے آپ لیں وفاق والے. لیکن پھر ان سے وعدہ کیا گیا، وزیر اعظم نے کہا کہ آپ سے ملاقات کرواتے ہیں، لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی، اور پھر زبردستی ان سے پیسے بھی لے لیے گئے. یعنی آپ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اچھا لیکن اب اس موقع پہ جب اس نے 27 ستمبر کی کال دے دی ہے، اور اس کی کال میں یا اس کے جو اب وہ مختلف جگہ پہ اپنے کے پی میں خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں جب، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت کا سب کو پتہ چلنا چاہیے. عمران خان کے ساتھ اس کی قید تنہائی ختم ہونی چاہیے، اس کی بہنوں کو، اس کی فیملی کو ملنا چاہیے. ان کے اگر صحت کے مسئلے ہیں تو وہ ڈاکٹرز جو ہم چاہیں وہ دیکھیں. یہی ہے نا سارے. اور ان مسئلوں کو اگر یہ گورنمنٹ ایڈریس کر لیتی ہے 27 سے پہلے، تو کیا وہ 27 کا دھرنا جو ہے اس کا کوئی پھر نیا مقصد بنائیں گے یا اس کو کال آف کریں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹلی آج 17 اگست ہے اور آج کے روز ضیاء الحق ڈکٹیٹر کا جو جہاز ہے وہ کریش ہوا تھا، لیکن صبح سے میڈیا پر اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہے یا کوئی اس واقعے کو یاد کرنے کے لیے کوئی نیوز بھی نہیں دی گئی نا. تو پیپلز پارٹی والے جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، برسیاں مناتے ہیں، ایونٹس کرواتے ہیں، اس طرح جو ہمارے ڈکٹیٹرز ہیں ان کو یاد نہیں رکھا جاتا، تو کس کے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ آنے والے ڈکٹیٹرز کے لیے سبق ہے. دیکھیں نا، جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں، جب آپ سوچیں اس بات کو، جب ایوب خان پاور میں تھے، 1 یونٹ تھا، پورا ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان اس کی حکمرانی کے نیچے تھا، اور پنجاب کا جو گورنر تھا کالا باغ، اس کو اتنا بڑا ڈکٹیٹر بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا ٹائم ہوگا جو ایوب خان کا ٹائم تھا، جس کو بعض لوگ گلوریفائی کرتے ہیں بہت. اچھا اس کے بعد ضیاء الحق کے قصیدہ گو صحافیوں کی ایک لائن لمبی لگی ہوئی ہے، ان میں بہت سارے کو ایوارڈ ملے ہیں کل، اور اتفاق سے زرداری صاحب بھی دے رہے ہیں ان کو ایوارڈ. اچھا لیکن ان سارے صحافیوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مرد مجاہد ضیاء الحق کے جو یادیں ہیں ان کو تازہ کریں. بھول گئے ہیں سارے. حتیٰ کہ جو ان کے سیاسی جانشین اور ان کے سیاسی بیٹے، جن کو وہ بولتے تھے میاں نواز شریف، جو ان کی برسی پہ جاتے تھے، اعجاز الحق کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کیا کرتے تھے،
وہ بھی اب بہت ہی کئی ڈیکڈز گزر گئی ہیں، وہ رخ ہی نہیں کرتے فیصل مسجد کی طرف. ایون زیادہ خراب بات یہ ہے کہ وہ ملک کا آرمی چیف بھی رہا ہے، اس کی قبر کے اوپر کوئی پیرا بھی نہیں اس طرح کا ہے، اور جو حالات ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. تو یہ ایک لیسن ہے. جس طرح سے جنرل مشرف کے ساتھ ہوا، جنرل مشرف کو فزیکلی آپ نے بچا لیا تھا یہاں پہ، اس کے خلاف جب میاں نواز شریف نے مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کی، آپ نے زگ زیگ کر کے ہاسپٹل لے گئے، پھر ان کو دبئی پہنچا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا نہ کرے جس طرح کے حالات کا جنرل مشرف کو سامنا کرنا پڑا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو طاقت میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس وطن عزیز کے بہت سارے خوش آمدی آپ کے رائٹ لیفٹ پہ ہوتے ہیں کہ سر اب آپ کر گزریں، اب آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جب آپ کر گزرتے ہیں تو پھر کوئی آپ کو یاد نہیں رکھتا. یہ ایک المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے، لیسن ہے. آج کے دن کا یہ لیسن ہے. ٹھیک ہے. اس دن جب کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی صدارتی نظام پھر آنے والا ہے. بالکل ٹھیک سر، بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے کامنٹ سیکشن میں. کل تک کے لیے خدا حافظ.